یہ کشمیر ہے، جنت نشان یہ ملک ہے، یہ ہر جگہ تحریر ہے۔ یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑے اعلیٰ لباس میں ہوتے تھے یا بہت بڑی گاڑیوں میں ہوتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ پیدل ہوتے تھے اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا یار یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی بات سننی چاہیے۔ آغا شورش کاشمیری کی جرت اظہار اور زبان و بیاں کی نئی روایتوں سے مالا مال کیا۔ وہ کہا کرتے تھے صحافت کے بارے میں، وہ شخص صحافی نہیں کہلا سکتا جسے قلم کی عظمت، لفظوں کی عصمت اور کرتاس کی عظمت کا پتہ نہ ہو۔ جب آپ کا طرز صحافت یہ ہو کہ آپ نے صرف حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اختلاف کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ اختلاف جو ہے نا وہ انسانی ذہن کو جلا بخشتا ہے۔ قلم کی جگہ دانش نے لے لی۔ کون سی دانش نے؟ کہ قلم کار ہوا کرتے تھے، اب دانشور ہیں۔ اور دانشور جو ہے نا جی، آج کا دانشور ہے تو وہ تو اپنے سامنے کسی آدمی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے صرف میری سنو بس۔ آغا شورش کاشمیری ایک بے مثل صحافی اور بے بدل ادیب ہونے کے علاوہ پاکستان کی سیاسی، قومی اور مذہبی زندگی کا ایک اہم کردار بھی تھے۔ وہ سیاسی و ملی تحریکوں کی جان تھے۔ ایوبی آمریت کے دور میں ان کی 52 روزہ بھوک ہڑتال نے آمریت کی چولیں ہلا ڈالی اور تحریک ختم نبوت کی کامیابی میں ان کی شعلہ نوائی اور قلمی جہاد نے اہم کردار ادا کیا۔ جہاں کلمہ حق کی بات آتی تو کوئی مصلحت اور مدانت ان کے راستے میں حائل نہ ہوتی۔ انہیں اپنے ملک سے اتنی محبت تھی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 65 کی جنگ میں انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا پاکستان اور اسلام کے لیے، پوری زندگی ان کی پاکستان اور اسلام کے لیے وقف تھی، اور انہوں نے کہا ایک جلسے میں پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے ہمراہی کریں گے اس قدر جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے۔ آپ اس شعروں سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کی محبت پاکستان اور اسلام سے کیا ہو سکتی ہے کہ میرے ہمراہی کریں گے اس قدر جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اس قدر کر جاؤں گا ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ اور شعر سنیے گا ان کا آخری، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے محبت کی انتہا ہے، کہ سرزمین پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید، سرزمین پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ ملک اسلام کے لیے ہے، پاکستان کو کوئی زوال نہیں۔ انہوں نے اوائل عمری میں میدان خطابت میں قدم رکھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قربت اور ہم نشینی نے انہیں میدان خطابت کا ایسا شاہ سوار بنا دیا جس کے لہجے کی گھن گرج، الفاظ کا تنتنا اور روانی سننے والوں کے جذبات میں آگ لگا دیتی تھی۔ آزادی سے قبل ان کے خطابت نے لاکھوں دلوں میں آزادی کی جوت جگائی، اور آزادی کے بعد ان کی شعلہ نوائی نے ملی و قومی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے شورش کاشمیری کے بارے میں کچھ یوں کہا: شورش کاشمیری کو دیکھ کر میں مطمئن ہوں کہ بڑھاپا جوان ہو گیا ہے۔ میں برگد کا درخت نہیں کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا پودا اگ نہیں سکتا۔ شورش میری مراد ہے۔ آغا صاحب کی تقریر اس وقت دو آتشہ ہو جاتی، اور ان کی تحریر بھی اس وقت اپنے عروج کمال پہ پہنچ جاتی جب ان کا مخاطب اہل اقتدار ہوتا، حکمران طبقہ ہوتا۔ آپ سیاست میں جھوٹ بول سکتے ہیں، تاریخ میں نہیں۔ آپ کو تاریخ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سیاست میں بولے کوئی بات نہیں، چلتا ہے، لیکن جب آپ تاریخ لکھ رہے ہوں تب آپ چاہے کم ہو رہے ہوں یا بڑھتے ہوں، آپ کو اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ آغا صاحب کے الفاظ، اسی طرح بیان کر دینا چاہیے جیسے وہ ہے۔ سیاست و خطابت کے میدان میں مار کارائی اور حریفوں کے چھکے چھڑانے والے مرد آہن شورش کاشمیری
ایک حساس دل اور حس لطافت کے مالک تھے، جس کا اظہار ان کی سوز و گداز میں ڈوبی شاعری ہے۔ ان کی شاعری شعلہ و شبنم کا امتزاج ہے۔ قومی و ملی مسائل اور معاملات پر ان کی نظمیں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ شورش کاشمیری زندگی بھر میدان عمل میں برسر پیکار رہے۔ کوچہ صحافت سے اتاریں جو دفنانے کے بعد بھول جانے کی تاریخی اداؤں سے واقف ہوں۔ وادی کشمیر ہے جنت نشان، یہ ملک ہے، یہ ہر جگہ تحریر ہے۔ وادی کشمیر ہے، وادی کشمیر ہے، وادی کشمیر ہے، وادی کشمیر ہے، وادی کشمیر ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کا دن آزاد کشمیر کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب آزاد کشمیر حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دن کشمیری عوام نے مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ اور بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ 1947 میں جب بر صغیر کو تقسیم کیا گیا تو جموں و کشمیر ایک متنازع خطہ بن گیا۔ کشمیر کی عوام کی اکثریت مسلمان تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف کشمیری عوام میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں 24 اکتوبر کو مظفر آباد میں آزاد کشمیر حکومت قائم کی گئی۔ یہ دن کشمیریوں کی خود مختاری اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی علامت ہے۔ اس دن ظالم ڈوگرا حکمرانوں کے تسلط کے خلاف کشمیریوں نے مسلح جد و جہد کر کے ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروایا اور آزاد کشمیر کے نام سے کشمیریوں کی نمائندہ حکومت کی بنیاد ڈالی۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی ولولہ انگیز قیادت میں کشمیری حریت پسندوں نے ڈوگرا راج کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا یہ خطہ آزاد ہوا اور غازی ملت اس کے بانی صدر منتخب ہوئے۔ آج بھی 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں یہ دن مقبوضہ کشمیر کے جد و جہد آزادی کی مکمل کامیابی